तैबा 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 मदीना 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 तैबा 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 मैं जो यूं मदीने जाता मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती कभी लौट कर न आता कभी लौट कर न आता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता मैं मदीने तो गया था ये बड़ा शर्फ था लेकिन मैं मदीने तो गया था ये बड़ा शर्फ था लेकिन वही दम जो टूट जाता वही दम जो टूट जाता तो कुछ और बात होती मैं मदीना मदीने जाता तो कुछ और बात होती कभी लौट कर न आता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता ग़मे रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं ग़मे रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं तेरा गम अगर रुलाता तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती मैं जो मदीने जाता तो कुछ और बात होती कभी लौट कर न आता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता यहाँ कब्र में करम से मुझे तेरी दीद होगी यहाँ कब्र में करम से मुझे तेरी दीद होगी जो बक़ी ये पाक पाता जो बक़ी ये पाक पाता तो कुछ और बात होती मैं जो मदीने जाता तो कुछ और बात होती कभी लौट कर न आता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता बाज़बान ज़ाहिरी तो मैं सलाम भेजता हूँ बाज़बान ज़ाहिरी तो मैं सलाम भेजता हूँ कभी खुद सलाम लाता कभी खुद सलाम लाता तो कुछ और बात होती मैं मदीना मदीना तो कुछ और बात होती कभी लौट कर न आता तो कुछ और बात होती मैं जो यूं मदीने जाता मेरी आँख जब भी खुलती तेरी रहमतों से आका मेरी आँख जब भी खुलती तेरी रहमतों से आका तुझे सामने ही पाता तुझे सामने ही पाता तो कुछ और बात होती
چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حسن و صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے، اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تر تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے پہلے ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت کر کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھ دینا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل کریں۔ اور حضرت شیش علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے، اسی لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تر تھے، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف و طاعات میں مشغول رہتے، اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیش علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض اطاعت حضرت شیش علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھے، اور حضرت شیش علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس تک ان کی عمر گزری تو روح پاک جسم سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیش علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں سے یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ جس میں یہ خصلتیں موجود ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرا نیک اور بد کو جاننا، تیسرا بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، اور چوتھا ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی اور اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتواں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھواں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نواں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹ جاتا ہی دم، جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، مدینہ مدینہ تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینہ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر مدینہ تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا۔ یہاں قبر میں کرم سے مجھے تیری دید ہوگی، یہاں قبر میں کرم سے مجھے تیری دید ہوگی، جو بقیع پاک پاتا، جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر مدینہ تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا۔ بازبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بازبان
میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا۔